الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے سورہ ناس کے ترجمہ اور تفسیر بیان کری تھی۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل سورہ فلق سے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کچھ پڑھیں اور جو بھی کچھ سنیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فلق، ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ اس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع 5 آیتیں ہیں۔ فلق کے معنی کافی سارے ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چنانچہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ حدیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی کہ جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان و نزول یہ ہے، یہ سورت اور سورہ ناس جو اس کے بعد یہ سورت اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی جب یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ علیہ السلام کے بعد جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے، وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو بھیجا، وہ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائے یا حدیث میں وارد ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس سے نازل ہونے والی معلومات۔ اس سورت سے اور اس کی شان و نزول سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جادو اور اس کا تاثیر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر یا نیزے کا اثر۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں اثر نہیں ہو سکتا جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے
کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگے کہ وہ ڈوریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال پر بھی ایسا ہی اثر ہوا تھا۔ جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی خصوصی تاثیر ہے۔ جادو ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا اوپر بیان ہوا کہ وہ خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ اور اس کے مقصد کے لیے استعمال کرنے میں بیان میں موجود ہے۔ سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، اللہ رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریخ ہی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے حالات دور فرما دے جن سے اس کو خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریخی رات میں آدمی طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعائیں ان کے مقبول ہونے کا وقت ہے۔ تو اس آیات سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت قرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلک جہنم کی ایک وادی ہے۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، مکلف ہو یا غیر مکلف ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کہ وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہے اس وقت ہی کیے جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ یہاں جادوگر کی عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسے کہ یہودیوں کی لڑکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ ایک مسئلہ یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے کرنا ناجائز و حرام ہے، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا یا ان پر گرہ لگانا قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارک پڑھ کے دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین کا اسی پر ہے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی ہے۔ اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس نے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔